نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 82 پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ایک بہت اہم مسئلہ جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ وہ کافر نہیں ہوتا، یعنی اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے تو ہم اس شخص کو کافر نہیں کہتے۔ پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ واو کا مطلب اور الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، واو کا مطلب اور عملو انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، اولئک وہ لوگ اصحاب الجنہ جنت والے ہیں، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو وہ لوگ جنت والے ہیں اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، کہ جس شخص نے برائی کمائی اور ایسی برائی کہ جس نے اس کا احاطہ کر لیا تو وہ لوگ جہنم والے ہیں، آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ سیئہ سے مراد شرک ہے، اس لیے کہ کوئی بھی ایمان والا اگر وہ کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کبیرہ گناہ کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر اس کا کبیرہ گناہ کفر تک پہنچ جائے یا شرک تک پہنچ جائے تو پھر وہ کافر ہو جاتا ہے، پھر اس کی کیٹیگری وہ دوسری بن جاتی ہے۔ اور جو لوگ ایمان لانے والے ہیں، اعمال صالحہ کو اختیار کرنے والے ہیں، وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یوں سمجھیں کہ یہاں پر چار طرح کے لوگ بن گئے۔ ایک وہ لوگ کہ جو کافر ہیں، ان کے لیے دائمی عذاب ہے، ہم فیہا خالدون کے الفاظ، دائمی عذاب ہمیشہ کا۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو اصحاب الجنہ ہیں، ایمان والے ہیں، اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، ان کے لیے دائمی ثواب ہے، ہم فیہا خالدون، کے ہمیشہ وہ جنت کے اندر رہیں گے۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جو مومن ہیں، صاحب ایمان ہیں، لیکن گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، تو ان کا جو معاملہ ہے وہ ملا جلا ہے۔ وہ ملا جلا اس طرح ہوگا کہ وہ اپنے گناہوں کی سزا کو بھگت کر پھر جنت میں آ جائیں گے۔ اور چوتھا جو احتمال ہے وہ یہ بنتا ہے کہ ایک شخص نیک کام کرنے والا ہے لیکن ہے وہ کافر، تو ایسا شخص وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی عمل صالح وہ ایمان کے بغیر معتبر نہیں ہے، ایمان کے بغیر وہ معتبر نہیں۔ تو علماء اہل سنت نے یہ بات ذکر کی ہے کہ کوئی شخص جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا۔ معتزلہ ایک فرقہ گزرا ہے، ان کے نزدیک اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ علماء نے یہ بات ذکر کی ہے، اگر معتزلہ کی بات کو ہم مان لیں تو پھر قرآن کی آیات کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کا، صحابہ کرام کا اور امت کے اجماع کا انکار کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، تو میں واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آیا تو آپ علیہ السلام بیدار ہو چکے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، تجھے ایک بات نہ بتاؤں؟ تو میں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان کیوں نہیں، آپ ضرور ارشاد فرمائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص
کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ زنا کرنے والا ہو، چوری کرنے والا ہو؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے اس سے تعجب ہوا، میں نے پھر سوال کیا کہ کیا وہ زنا کرے اور چوری کرے پھر بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں پھر بھی۔ تیسری مرتبہ فرمایا کہ مجھے پھر تعجب ہوا، تو میں نے پھر دوبارہ سوال کیا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو جائے، یہ ایک تعبیر ہے، یعنی اگرچہ ابو ذر کو ناگوار گزرے، تو ناگوار بھی گزرے تب بھی اللہ تعالیٰ اس شخص کو کہ جو صاحب ایمان ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر اور بھی آیات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری احادیث طیبہ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ صحابہ کرام کا بھی اپنا عمل ہے، مختلف تفاسیر کے اندر اس کو علماء نے، مفسرین کرام نے ذکر کیا ہے کہ جو شخص یعنی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس سے وہ کافر نہیں ہوتا۔ معتزلہ نے اس کے لیے ایک نئی اصطلاح ایجاد کی جس کو وہ منزلۃ بین المنزلتین کہتے ہیں، کہ جو شخص کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا تو وہ مومن بھی نہیں رہتا، وہ کافر بھی نہیں ہوتا، وہ درمیان کے اندر رہ جاتا ہے، لیکن نتیجہ اس کا یہی ہے، ان کے نزدیک وہ شخص ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، جبکہ علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ وہ شخص جو صاحب ایمان ہو اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہو تو ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ اپنی سزا کو بھگت کر وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ تو قرآن مجید میں جہاں پر بھی یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، تو اس کی تشریح یہی ہے، اور جہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، تو اس سے مراد وہ کافر اور مشرک ہیں، اولئک اصحاب الجنہ سے مراد ایمان والے ہیں۔ ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ ایمان کے دو درجے ہیں۔ ایمان کے کتنے درجے ہیں؟ دو۔ پہلا درجہ ایمان کا یہ ہے کہ وہ اس کو یعنی ایسا ایمان ہے، ایسا کامل ایمان ہے کہ وہ صاحب ایمان کو دخول اولی کروا دے۔ دخول اولی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جہنم میں جانے ہی نہ دے، یعنی ایمان ہے، اعمال صالحہ ہیں، تو ابتداء کے اندر ہی وہ شخص جنت کے اندر چلا جائے۔ اور دوسرا جو ایمان کا درجہ ہے وہ ذرا کمزور ہے، وہ یہ کہ وہ اس کو دخول اولی تو نہیں کروائے گا، لیکن بہرحال اس کو جہنم سے نجات ضرور دلوا دے گا۔ اس کو ایمان منجی کہا جاتا ہے، یعنی ایسا ایمان جو اس کو نجات دلوانے والا ہے، اس کو جہنم سے نکلوانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔